دوستو، آپ کو تعجب ہوگا، ایک شخص آتا ہے کیمرے کے سامنے اور یہ کہتا ہے کہ جمعیت علماء ہند پر پابندی لگانی چاہیے، اس تنظیم کو اور اس سنستھا کو بینڈ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہوگی؟ بالکل بے سر پیر کی بات، بلا وجہ کی بات، جو جہالت کی دلیل ہے، یا جمعیت علماء کی جو تاریخ رہی ہے، سنہری تاریخ رہی ہے، جو اس کی قربانیاں رہی ہیں ملک کی آزادی میں اور ہندوستان کی خدمت میں، جو اس کا کردار رہا ہے، اس سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ایک شخص، اور وہ بھی ذمہ دار آدمی، آ کر کیمرے کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ اس سنستھا پر، جمعیت علماء ہند پر پابندی لگائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑی مضحکہ خیز بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے اس جمعیت علماء ہند کے بارے میں جس نے 28 سال، 1-2 سال نہیں، 28 سال تک ملک کو آزاد کرانے میں بے مثال قربانیاں پیش کی، جد و جہد کی۔ جمعیت کے کتنے ہی ذمہ داروں نے، ان کو جیل ہوئی، انگریزوں کی طرف سے سزائیں جھیلنی پڑیں، 1-2 سال نہیں، کئی سال تک جیل کی کال کوٹھریوں میں رہنا پڑا، اس لیے کہ وہ ملک کی آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے وہ ذمہ داران تھے۔ 28 سال اس نے کانگریس کے ساتھ مل کر محنت کی اور بالآخر 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ جمعیت علماء ہند کی بنیاد اور اس کی استھاپنا 1919 میں ہوئی تھی۔ آج قریب 100 سال کا عرصہ ہو گیا ہے جمعیت علماء ہند کو، اور اس کی جو خدمات ہیں، جو واقف کار لوگ ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جمعیت اور یہ تنظیم ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے ہندوؤں سب کے لیے ہر وقت کھڑی رہتی ہے۔ بے سہاروں کو سہارا دینا، سیلاب زدگان کی، جو سیلاب میں پھنس جاتے ہیں لوگ، سیلاب کی وجہ سے جن کا مال اسباب سب برباد ہو گیا، جن کے مکانات تباہ ہو گئے، ان کو نئے مکانات بنا کر دینا۔ اسی طرح فساد میں جو لوگ مارے گئے، جو بے گھر ہو گئے، ان کو مکانات بنا کر دینا۔ آسمانی آفات کے جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں، زلزلہ، طوفان، سیلاب، اس میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اور اس سلسلے میں پھر جمعیت علماء ہندو مسلم نہیں دیکھتی، سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، انسانیت کی بات کرتی ہے، مانوتا کی بات کرتی ہے۔ اسی طرح جمعیت کا بڑا نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ جو بے گناہ، بطور خاص مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو بے گناہ ہوتی ہے، ان کو فرضی کیسوں میں جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اور برسوں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی قیمتی زندگی گزارتے ہیں، جوانی کے ماہ و سال وہ اس کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔ ان کا کیس لڑنے کا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے، اور سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ تھے، جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، وہ آج جمعیت کی وجہ سے، جمعیت علماء ہند نے ان کا کیس لڑا، اس کی وجہ سے آج وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اسی طرح دستور ہند پر جو کالے بادل منڈلاتے ہیں، اس کے خلاف بھی جمعیت علماء ہند ہمیشہ آواز بلند کرتی ہے اور اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ ہندوستان کا جو سمویدھان ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ 1-2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آج جمعیت کی وجہ سے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جمعیت نے جن کی مدد کی، پریشان حالوں کی مدد کی، اور پھر جمعیت نے، اس سنستھا نے پھر ہندو مسلم نہیں کیا۔ ایسی بے مثال کارناموں والی یہ تنظیم، یہ سنستھا، جس نے 28 سال ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور سنگھرش کیا، اور اس کے بعد 75 سال، 1-2 سال، 10-20 سال نہیں، 75 سال اس کو ہو گئے آزادی کے بعد، وہ ہندوستانیوں کے اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو مسلم سب کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے، اس پر پابندی لگانے کی بات کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ بہرحال جمعیت علماء ہند کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، جو ہندوستان کے فلاح و بہبود کے لیے، ہندوستانیوں کے فلاح و بہبود کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت کام کر رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ جہاں بھی حالات پیش آتے ہیں، جہاں بھی سیلاب، زلزلہ، قحط یا فساد
کے متاثرین پائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جمعیت کھڑی نظر آتی ہے جو ہندو مسلم سب کی مدد کرتی ہے اور سب کو آشیانہ دیتی ہے، سب کو روزگار فراہم کرتی ہے، ان کو پھر سے نئی زندگی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ ہے جمعیت علماء ہند، اور یہ ہے جمعیت علماء ہند کا مختصر سا انٹروڈکشن اور مختصر سا تعارف۔ بتائیے، ایسی تنظیم جو ہندوستان کے لیے سراسر خیر ہے، جس کی نظیر نہیں، جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے ہندوستان میں، بہت سی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ جس بڑے پیمانے پر آج جمعیت علماء ہند ہر طرح کی خدمات انجام دے رہی ہے، تعلیمی خدمات انجام دے رہی ہے، تعلیمی میدان میں کام کر رہی ہے، رفاہی میدان میں کام کر رہی ہے، اسی طرح اصلاحی میدان میں کام کر رہی ہے، اصلاحی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، وہ ناقابل فراموش ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ عجیب محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح ایک ذمہ دار شخص آتا ہے سامنے اور وہ بیان دیتا ہے کہ جمعیت علماء ہند کو بینڈ کر دینا چاہیے۔ آخر کیوں؟ کوئی لاجک تو ہونی چاہیے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، کوئی معقول بات تو ہونی چاہیے۔ بس آئے مائک کے سامنے اور کہہ دیا۔ سید ارشد مدنی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے بہترین جواب دیا ہے اور جمعیت علماء ہند کی قربانیوں کو انہوں نے اپنی ایک کلپ میں شمار کرایا ہے اور بہت محبت بھرے انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ بتائیے جمعیت علماء ہند کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور جو لوگ جمعیت علماء ہند پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ پابندی تو نہیں لگنے والی، لیکن آپ ان کی اس سوچ پر کیا کہیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کمنٹ ضرور کریں۔